السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم انفارمیشن لے کر آئے ہیں۔ وہ انفارمیشن یہ ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے فلسطین کے حوالے سے ایک اور اہم بیان جاری کر دیا۔ طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ 1947 میں فلسطین تھا، اسرائیل وہاں کیسے آ گیا۔ ترکیہ کے صدر نے یورپ کو صلیبی جنگ شروع کرنے سے متعلق وارننگ دے دی۔ طیب اردوغان کی اس بیان نے تہلکہ مچا دیا۔ انقرہ میں خطاب کرتے ہوئے طیب اردوغان نے یورپ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر مغرب صلیب اور ہلال کے مابین ایک اور جنگ چاہتا ہے تو ہم ابھی زندہ ہیں۔ ترکیہ کے صدر نے استنبول میں غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد بڑی ریلی سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل جنگی مجرم ہے، یہ بات ساری دنیا کو بتائیں گے۔ مغربی طاقتیں اسرائیل مظالم کے پیچھے کھڑی ہیں اور اسرائیل کے اتحادی صلیبی جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1947 میں فلسطین تھا، اسرائیل وہاں کیسے آ گیا۔ اسرائیل عاصب ریاست ہے، غزہ میں مزید کتنے بوڑھوں اور بچوں کی جان لی جائے گی اور پھر جنگ بندی ہوگی۔ اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی سخت تقریر کے بعد اسرائیل نے ترکیہ سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ وہ ترکیہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے بیانات کی روشنی میں اپنے تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر توانائی اسرائیل کاٹز نے کہا ہے طیب اردوغان نے ریلی میں اپنا اخوان المسلمون کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ اس سے قبل ترکی کے صدر ہفتے کو استنبول ایئرپورٹ پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلی سے خطاب کیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی اور شرکاء نے ہاتھوں میں ترکی اور فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ غزہ میں ایک گھناؤنا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس پر ہم اسرائیل کو دنیا کے سامنے جنگی مجرم کے طور پر پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے کتنے معصوم بچوں، خواتین اور بزرگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ غزہ میں ہونے والے قتل عام میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور مغرب بھی برابر کے شریک ہیں۔ اور طیب اردوغان نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل گزشتہ 22 دنوں سے غزہ میں جنگی جرائم کر رہا ہے اور مغربی سیاستدانوں سے لے کر میڈیا تک سب قتل عام کو جائز قرار دینے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ اگر امریکہ اور مغرب اسرائیل کی پشت پر نہ ہو تو اسرائیل 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ کیا مغرب دوبارہ صلیبی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے؟ اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ ابھی مرا نہیں ہے بلکہ اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنی جس طاقت کا مظاہرہ لیبیا اور قارا باغ میں دکھایا ہے، مشرق وسطیٰ میں تمہیں ویسی ہی طاقت کا مظاہرہ دکھائیں گے۔ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ فلسطین 1947 میں کیا تھا، آج کیا ہے، اسرائیل یہاں کیسے پہنچا، آپ کیسے داخل ہوئے، آپ ایک قابض ہیں، آپ ایک تنظیم ہیں۔ مغرب اسرائیل کا مقروض ہے لیکن ترکی نہیں، اس لیے ہم بلا جھجک بات کرتے ہیں۔ مغرب کی گناہوں کی کتاب ایک بار پھر اپنی حدوں سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل مغربی حمایت کے بغیر ایسے مظالم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جانب اسرائیل کی غزہ سمیت فلسطینی علاقوں میں شدید بمباری سے مزید سینکڑوں شہید ہو گئے ہیں۔ ایلون مسک نے غزہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروس فراہم کر دی ہے، جس کے بعد غزہ سے دنیا کا رابطہ بحال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں 4,000 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مظلوم فلسطینیوں کی غائبانہ مدد فرمائے، انہیں نصرت اور کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کے سامنے ایسی اچھی نیوز اپڈیٹ لاتے رہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔